بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے خاص اور عجیب و غریب انسان کی ہے کہ جس کو اتہاسکاروں نے دنیا کا سب سے طاقتور اور خطرناک انسان بتایا ہے۔ اتنا خطرناک انسان جو ہزاروں لوگوں کے قتل کر دیا کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ ہزاروں لوگوں کا مقابلہ کرنے والا یہ شخص ایک عورت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ایک معمولی عورت نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس شخص کا ذکر یہودیوں کی کتاب تالمود میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی مسلم کتابوں میں بھی اس انسان کا ذکر موجود ہے۔ اس انسان کی زندگی پر ہماری دنیا میں بہت سی موویز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ دنیا کا سب سے طاقتور یہ انسان آخر تھا کون، اور اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی مدد سے یہ اکیلے ہزاروں لوگوں کا مقابلہ کرتا تھا؟ اس کی ساری باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اس انسان کو اتہاس میں سیمسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیمسن دنیا پر اس وقت تھا جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے کوچ فرما گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے اس دنیا پر جانے کے بعد ان کی قوم پھر سے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ بہت بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان پر عمالقہ نام کی ایک قوم مسلط کر دی۔ عمالقہ نام کی یہ قوم بہت زیادہ طاقتور تھی۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کی فوج کو اپنے قبضے میں کر کے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی برے حالاتوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچے نے جنم لیا اور بچے کا نام سیمسن رکھا گیا۔ اتہاسکاروں کے مطابق سیمسن کی ماں نے یہ دعا کی تھی اگر اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو وہ اس کو سارے گناہوں سے دور رکھے گی اور اس کے بال کبھی نہیں کاٹے گی۔ یہی وجہ تھی کہ سیمسن کے بال اس کے گھر والوں نے کبھی نہیں کاٹے۔ سیمسن بچپن سے ہی دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھا۔ سیمسن نے بچپن میں ہی ایک شیر کو مقابلے میں ہرا کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد سیمسن قوم عمالقہ نام کی فوج کے خیموں کو دیکھنے چلا گیا کیونکہ وہ اس کی قوم کی دشمن تھی۔ سیمسن جب قوم عمالقہ کے ایک شہر میں پہنچا تو اس کی ملاقات تیمینہ نام کی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ خاندانی دشمنی ہونے کے بعد بھی انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جس دن سیمسن اور تیمینہ کی شادی تھی اس دن سیمسن قوم عمالقہ سے ایک شرط ہار گیا۔ تو یہ طے ہوا جب تک سیمسن ہاری ہوئی شرط پوری نہیں کرے گا تیمینہ قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ سیمسن مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں اسے 30 تاجروں کا ایک قافلہ ملا۔ سیمسن نے ان سبھی کو قتل کر کے ان کا مال اپنے قبضے میں کر لیا اور وہ مال لے کر واپس قوم عمالقہ کے شہر میں آیا تاکہ وہ اس رقم کو دے کر تیمینہ کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ لیکن جب تک سیمسن آیا تب تک تیمینہ کی شادی اس کے باپ نے کہیں اور کر دی۔ یہ سن کر سیمسن کو بہت غصہ آیا۔ اس نے قوم عمالقہ کے کھیتوں میں آگ لگا دی۔ قوم عمالقہ نے اس کا ذمہ دار تیمینہ اور اس کے باپ کو ٹھہرایا اور ان کا قتل کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل سے سیمسن کو پکڑوانے کی بات کہی ورنہ پوری بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل نے ڈر کی وجہ سے سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، مگر سیمسن نے قوم عمالقہ کے قبضے میں آنے کی بجائے ان پر حملہ کر دیا اور ایک گدھے کی نکیلی ہڈی کی مدد سے لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قتل کر دیا۔ اب سیمسن پوری بنی اسرائیل کے لیے ہیرو بن گیا تھا تو وہیں پوری قوم عمالقہ سیمسن کے نام سے کانپنے لگی تھی۔ اب قوم عمالقہ سیمسن سے چھٹکارا پانے کے لیے نئے نئے یوجنائیں بنانے لگی کیونکہ بنی اسرائیل سیمسن کے بلبوتے پر قوم عمالقہ پر راج کرنے کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ بہت منصوبے قوم عمالقہ نے سیمسن کے اوپر بنائے لیکن سب ناکام ہو گئے۔ تو قوم عمالقہ کے سرداروں نے اپنی قوم کی ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا اس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ کسی طرح سیمسن کی طاقت کے راز کا پتہ لگائے۔ ایسا کرنے کے لیے اس کو 1100 درہم دینے کا وعدہ کیا۔ دلائلہ نام کی یہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چالاک بھی تھی۔ دلائلہ نے سیمسن کے ساتھ ملنا جلنا چالو کر دیا اور بدقسمتی سے سیمسن کچھ دنوں کے اندر دلائلہ کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ یہ دونوں روز ملتے تھے۔ ایک دن دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز پوچھا لیکن سیمسن نے اس سوال کو ٹال دیا۔ دلائلہ روزانہ سیمسن سے اس کی طاقت کے بارے میں پوچھتی۔ ایک دن آخر سیمسن نے دلائلہ کو بتا دیا کہ جس دن سے سیمسن پیدا ہوا ہے اس کے بالوں
को कभी नहीं काटा गया और उसकी ताकत का राज उसके बालों में छिपा है। बस ये जानते ही दलाइला की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो सही मौके की तलाश करने लगी। एक दिन जब सैमसन दलाइला की गोद में सर रखकर सो रहा था तो दलाइला ने उसके बालों को काट दिया। बालों को काटते ही कौमी अमालिका ने सैमसन पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार सैमसन हमेशा की तरह उनका मुकाबला न कर सका। कौमी अमालिका ने सैमसन को गिरफ्तार करके उसके ऊपर बहुत जुल्म किए, यहाँ तक कि सैमसन की आंखों को निकाल लिया गया और सैमसन को एक कोठरी में बंद कर दिया। दूसरी तरफ दलाइला को इस काम के लिए बहुत से इनाम दिए गए। इसके बाद दलाइला का क्या हुआ इसका जिक्र ऐतिहासिक किताबों में नहीं है। कुछ दिनों बाद कौमी अमालिका के लोगों ने सैमसन पर जीत हासिल करने की खुशी में अपने सबसे बड़े देवता निजोन का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने शाही महल में महफिल जमाने का इंतजाम किया, जिसमें कौमी अमालिका के लोगों की दावत दी गई। सभी लोगों से महल पूरा भरा हुआ था। इसी बीच बादशाह के हुक्म से सैमसन को महल में पेश किया गया। सैमसन के साथ महल में मौजूद सभी लोग बदतमीजी कर रहे थे। कोई उसके मुंह पर थूक रहा था तो कोई उसके ऊपर कोड़े बरसा रहा था। ये सब देखकर सैमसन खुदा ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था और बार बार दुआ कर रहा था कि ऐ खुदा मेरी ताकत को वापस लौटा दे। लेकिन अल्लाह के करम से सैमसन की ताकत वापस आ गई। सैमसन की ताकत वापस आते ही उसने उन दोनों पिलर को खींचना शुरू कर दिया जिन दो खंभों से सैमसन को बांधा गया था। कुछ वक्त के अंदर ही वो दोनों पिलर टूट गए और देखते ही देखते पूरा शाही महल फना हो गया। इस हादसे में सैमसन के साथ साथ कौमी अमालिका के 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद कौमी अमालिका के बचे लोगों ने बनी इसराइल पर फिर से कब्जा कर लिया और एक लंबे वक्त तक बनी इसराइल उनकी गुलाम रही। लेकिन एक लंबे वक्त के बाद अल्लाह के नबी यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया पर उतारा, जिन्होंने न सिर्फ कौमी अमालिका पर फतह हासिल की बल्कि बनी इसराइल के लोग जो भटक गए थे उन्हें भी रास्ते पर ले आए। तो आज की इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।